اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بندہ ناچیز قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کے حیثیت سے آج عدالتوں کی طرف سے جاری ہونے والے اسٹیٹس کو، ان کی تعمیل، ان پر عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا یا نہ ماننا، ان کی توہین کرنا، ان کے پرخچے اڑا دینا، عدالتوں کی طرف سے توہین عدالت کی کارروائی کرنا، توہین کرنے والے شخص کو سزا دینا یا نہ دینا، اور ان سے متعلقہ دیگر باتوں کی بابت، امور کی بابت بندہ ناچیز کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بندہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ دانا شاستر نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان محض اپنے رنگ روپ، قد کاٹ یا کوئی بھی ادارہ اپنی کرسی سے جانا اور پہچاننا نہیں جاتا، بلکہ اپنی جرأت و دلیری کے ساتھ کیے ہوئے فیصلوں سے، اپنے افعال و مال سے، اپنی کارکردگی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں بندہ ناچیز کسی سول جج کی طرف سے جرأت و دلیری کے ساتھ توہین عدالت کے سلسلے میں عدالتی حکم کی توہین کرنے پر جرأت و دلیری کے ساتھ کیے ہوئے فیصلے کی بابت کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ایک مدعی عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے اور ساتھ ہی درخواست حکم امتناعی عارضی جاری کرتا ہے، عدالت کی طرف اسٹیٹس کو جاری ہو جاتا ہے، مسئول علیہ سے اصالتاً قانونی طور پر اس کی تعمیل ہو جاتی ہے، لیکن مسئول علیہ، مدعا علیہ عدالتی حکم کو ماننے سے عملی طور پر انکار کر دیتا ہے، عدالتی حکم کے پرخچے اڑا دیتا ہے، اور جس کام کے کرنے سے عدالت نے روکا ہوتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ اپنے افعال و اعمال سے وہ شخص یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے، عدالتی حکم کو نہیں مانتا، پھر متعلقہ مدعی بطور سائل آرڈر 39 رول 2 سب رول 3 کے تحت درخواست توہین عدالت فائل کرتا ہے۔ جواب اس کا آتا ہے، مسئول علیہ جواب یہ کہتا ہے کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی، عدالتی حکم کو اوبے کیا ہے، لیکن عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حالات و واقع کو سامنے لانے کی غرض سے شہادتوں کو طلب کرتی ہے۔ شہادتوں کو قلمبند کرنے کے بعد متعلقہ عدالت ریکارڈ کے مطابق، انصاف کے مطابق، قانون و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، عدالتی حکم کی پاسداری کو برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ شخص توہین عدالت کرنے والے شخص کو 4 ماہ کی قید کی سزا کا حکم سناتی ہے۔ پھر وہ شخص توہین کرنے والا سیشن کورٹ سے رجوع کرتا ہے، وہاں پہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ شخص پھر ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے، ہائی کورٹ سے بھی اس کو کوئی دادرسی نہیں ملتی، پھر وہ شخص سپریم کورٹ آف پاکستان رجوع کرتا ہے، اور وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے ڈی بی کے پاس، جسٹس اسلم ریاض حسین صاحب اور جسٹس افضل ضلع صاحب کے پاس۔ ڈی بی کے پاس یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ ڈی بی حالات و واقع کو جائزہ لینے کے بعد، مقدمہ کی سماعت کرنے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرماتی ہے کہ سول جج نے بہت اچھا کیا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دی، اس سے عدالتی حکم کا بول بالا ہوا اور عدالتی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے لوگ اوبے کریں گے۔ فیصلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے متعلقہ ڈی بی نے کہا کہ ماتحت عدالت سول جج نے 4 ماہ کا فیصلہ دیا ہے، ہماری رائے کے مطابق یہ 4 ماہ کی قید کا فیصلہ زیادہ سخت ہے، اس لیے چونکہ 1 ماہ کی قید گزار چکا ہے، اس 1 ماہ کی قید کوئی کافی سمجھ کر باقی سزا کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات عدالت سول جج نے ثابت کر دی ہے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر عدالتیں بارہمانہ طور پر سزا دے سکتی ہیں، اس سے عدالت کا بول بالا ہوا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس جج صاحب کے اچھے فیصلے کی اچھے انداز سے تائید کی، اور یہ فیصلہ ہے 1983 SCMR صفحہ 26، سپریم کورٹ 19 SCMR 1983 پیج ہے 26۔ عدالتی حکم کی پاسداری کرنا اور پاسداری نہ کرنے پر سزا دینا توہین عدالت کی صورت میں ایک بڑا مضبوط، بڑا خوبصورت اور مدلل فیصلہ ہے۔ بندہ ناچیز کی طرف سے کی جانے والی غلطیوں، کوتاہیوں سے ہم کو آگاہ کیا جائے تاکہ بندہ ناچیز اپنی غلطیوں کو درست کر سکے۔ سماعت کرنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔